السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم قلنا لا تخف سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، تم نہ ڈرو، انکا، بے شک تم، انت الاعلی، تم غالب ہو، والقی، اور ڈالو، ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف، وہ نگل جائے گا، ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا، انما صنعوا، بے شک انہوں نے بنایا، کید ساحر، جادوگروں کا فریب یا جادو کا فریب۔ جی، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں نا۔ ولا یفلح الساحرون، اور کامیاب نہیں ہوں گے جادوگر، حیث، جہاں، عطا، وہ آئے، فالقی السحرۃ، پس ڈال دیے گئے جادوگر، سجداً، سجدے میں، قالوا، وہ بولے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ قال، اس نے کہا آمنتم، تم ایمان لائے، لہو، اس پر، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں، لکم، تمہیں، انہ، بے شک وہ، لکبیرکم الذی، تمہارا رب ہے، جس نے علمکم السحر، تمہیں سکھایا جادو، فلأقطعن، پس میں ضرور کاٹوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، دوسری طرف سے، ولأصلبنکم، اور میں تمہیں ضرور سولی دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں، ولتعلمن، اور تم خوب جان لوگے، اینا، ہم میں کون، اشد عذابا وابقا، زیادہ سخت ہے عذاب میں اور تا دیر رہنے والا۔ عزیز طلبہ، جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں وغیرہ ڈالیں، رسیاں ڈالیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا تو کچھ خوف محسوس کیا، تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں وہی تسلی دی ہے کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو آپ کے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، ذرا اس کو تو ڈالو نا، بس ڈالنا ہی تھا کہ اس نے تو سب ان کی رسیاں مسیاں جو سانپ بنی ہوئی تھیں ان کو نگل لیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ لوگ ہیبت کے مارے بھاگے، ایک کے اوپر ایک گرا، یہاں تک کہ 25,000 آدمی کچل کر مر گئے۔ منظر بہت ہی ہیبت ناک تھا، ہر شخص جان بچا رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بنا ہوا تھا، فرعون کی طرف متوجہ ہوا کہ فرعون کو نگل جائے۔ فرعون چلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا، پھر وہ پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک عرصے تک فرعون اپنے محل سے باہر ہی نہ نکلا۔ ان سب پر حق واضح ہو گیا، اور جادوگروں نے جو اپنے فن کے ماہر اور کامل تھے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ یقین کر گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے، اور انہوں نے جب ان پر حق واضح ہو گیا تو وہ زمین پر سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ شکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ بس اتنا ہی سننا تھا فرعون کا کہ فرعون تو اپنی شیطانیت میں اور بڑھ گیا اور اپنے ظلم میں آ گیا، اور کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، مجھے تو تمہاری ملی بھگت لگتی ہے، موسیٰ تمہارے استاد ہیں اور تم سب نے آپس میں پہلے ہی کوئی سازش کی ہے، لہٰذا اب میں تمہیں ایسی سزائیں دوں گا کہ دوبارہ ایسی غداری کی جرت نہ کر سکو، ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا تو دوسرا پاؤں کاٹوں گا، اور پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، تاکہ تمہارا حال دیکھ کر سب عبرت حاصل کر جائیں اور تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا عذاب سخت ہے یا موسیٰ کے خدا کا عذاب سخت ہے، الیاذ باللہ۔ بہرحال
یہ اللہ کا امر تھا، اللہ نے حق کو سچا کر کے دکھانا تھا، اور سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہوتا ہے تو خواہ وہ ایک لمحہ کا کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کرتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست مادی طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی، ورنہ فرعون سے بڑھ کر دنیاوی لحاظ سے اس وقت تو کسی کی طاقت نہیں تھی، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون کی طاقت نے بھی ان کو مرعوب نہ کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، لن نؤثرک، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے، علی ما جاءنا، اس پر جو ہمارے پاس آئے، من البینات، واضح دلائل سے، والذی فطرنا، اور وہ جس نے ہمیں پیدا کیا، فقضی، پس تو کر گزر، ما انت قاض، جو تو کرنے والا ہے، انما تقضی، سوائے اس کے نہیں کہ تو کرے گا، ہذی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی، انا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، بربنا، اپنے رب پر، لیغفر لنا، کہ وہ بخش دے، خطایانا، ہماری خطائیں، وما اکرہتنا، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا، علیہ، اس پر، من السحر، جادو سے، واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہو، بے شک وہ، من یاتی، جو آیا، ربہ، اپنے رب کے سامنے، مجرمن، مجرم بن کر، فإن لہ، تو بے شک اس کے لیے، جہنم، جہنم ہے، لا یموت فیہا، نہ وہ مرے گا اس میں، ولا یحیا، اور نہ جیے گا، ومن یاتہ، اور جو اس کے پاس آیا، مؤمنن، مومن بن کر، قد عمل، اس نے عمل کیے، الصالحات، اچھے، فاولئک، پس یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، الدرجات، درجے ہیں، العلا، بلند، جنات عدن، باغات ہمیشہ رہنے والے، تجری، جاری ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء من تزکی، اور یہ جزا ہے جو پاک ہوا۔ فرعون نے عزیز طلبہ جب جابرانہ دھمکی دی کہ تم میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر ایمان لائے تو اب میں تمہیں یہ سزا دوں گا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، کہ دنیا کے لحاظ سے تو ہمیں مروا دے گا، ہمیں سزائیں دے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن تیری خاطر ہم اس مالک حقیقی کو نہیں چھوڑ سکتے، جو ہم نے حقیقت دیکھی ہے، صاف دلائل دیکھے ہیں، اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہی اللہ ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں یہ سچ ہے سارا، اس میں جادو کا کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا تیرا زور یہی چل سکتا ہے کہ تو ہماری یہ فانی زندگی ختم کر دے گا، بس اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، باقی حق کا مقابلہ جادو سے کیا، اللہ ہمیں یہ معاف کر دیں، جو تو نے ہمیں انعام و اکرام دینا ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہمیں انعامات ملنے ہیں وہ نہ ختم ہونے والے ہوں گے، اور اللہ ہماری عاقبت بنا دے گا۔ بہرحال جو کوئی اپنے رب کے پاس ایسا مومن ہونے کی حالت میں آئے گا کہ اس نے عمل صالح کیے تھے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑے درجات ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، عارضی طور پر نہیں بلکہ وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فرعون اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو یہ معاوضہ کب تک دے سکتا ہے؟ بس تو اس کے انعام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے انعام سے کیا نسبت ہے؟ اس کا انعام تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اور ہم نے تحقیق وحی کی، اِلیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ان اسری، کہ تو راتوں رات لے جا، بعبادی، میرے بندے، فاضرب لہم، پس بنا لینا ان کے لیے، طریقاً، راستہ، فی البحر، دریا میں، یبساً، خشک، لا تخاف درکاً ولا تخشا، نہ خوف ہوگا پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ ڈر، فاتبعہم، پھر ان کا پیچھا کیا فرعون نے، بجنودہ، اپنے لشکر کے ساتھ، فغاشیہم، انہیں ڈھانپ لیا، من الیمی،
دریا سے، ما غشیہم جیسا کہ ان کو ڈھانپ لیا، وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم، وما ہدا اور نہ ہدایت دی۔ بہرحال عزیز طلبہ، ان آیات میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، سب بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ، اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہو۔ راستے میں سمندر آتا ہے، بحر کلزم، سمندر کی موجیں تمہارا راستہ تمہارے راستے میں اگر حائل ہوں تو وہ ان کے اندر سے اپنے لیے خشک راستہ نکال لینا، اور اس سے گزرتے ہوئے غرق ہونے کا اندیشہ نہ کرنا، اور نہ ہی اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے تعاقب کرتا ہوا تمہیں آ پکڑے گا۔ مصر کے اندر بنی اسرائیل کی آبادی قبطیوں یعنی فرعونی مصریوں سے بالکل جدا تھی۔ وہ حکمران قوم تھی، کمزور اسرائیلیوں کے ساتھ رہنا وہ اپنے لیے ذلت سمجھتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے۔ بنی اسرائیل کا پچھلا حصہ اور فرعون کا اگلا حصہ جب قریب ہو گئے اور اسرائیلیوں کو اندیشہ ہوا کہ اب ہماری گرفت ہو جائے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ سمندر میں لاٹھی مارو۔ آپ نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری، فوراً پانی پھٹا، 12 راستے خشک نمودار ہوئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس پر سے بے تکلف گزر گئے۔ پیچھے سے فرعون اپنے عظیم الشان لشکر کو لیے تعاقب کرتا ہوا سمندر پر پہنچا، اور متحیر حیران کھڑا دیکھتا رہا کہ بنی اسرائیل کس طرح سمندر میں خشکی کے راستے پر بے تکلف گزر رہے ہیں۔ مشیروں وزیروں نے فرعون کو ابھارا کہ آپ ہی کے طروب سے سمندر نے راستہ دیا ہے اور سمندر خشک ہو گیا ہے، پھر اس میں داخل ہونے سے کیا تعامل ہے؟ فرعون نے بھی نہ سوچا نہ سمجھا، سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، پیچھے سے سب لشکر بھی داخل ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہی تھا عزیز طلبہ۔ جس وقت بنی اسرائیل عبور کر گئے، فرعونی لشکر راستہ کے بیچوں بیچ پہنچا نا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ہر طرف سے مل جانے کا حکم دے دیا۔ پھر کیا تھا، سمندر کی موجوں نے سب کو ڈھانپ لیا۔ تمام فرعونی پانی کی راہ سے آگ میں پہنچ گئے۔ اخیر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس فرعون نے اپنی قوم کو کیسا برا راستہ بتلایا۔ یہ تو حال دنیا میں ہوا، یہ حال تو ان کے ساتھ دنیا میں ہوا کہ سب کو لے کر سمندر میں ڈوبا، اور ایسے ہی آخرت میں سب کو لے کر جہنم میں گرے گا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، تحقیق ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم تمہارے دشمن سے، ووعدناکم اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور الایمن کوہ طور کی دائیں جانب سے، ونزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم المن والسلویٰ تم پر من و سلوہ۔ عزیز طلبہ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآسانی خیریت سے سمندر سے نکال دیا، تو اب اللہ تعالیٰ مزید بنی اسرائیل پر احسان فرما رہے ہیں کہ ایک تو ہمیشہ کے ظالم دشمنوں سے نجات ملی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو بلا مشقت ضرورت کے بقدر ملنے لگا آسمان سے۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو ان کے لیے آسمان سے اترتی، اور سلوہ ایک قسم کے پرند تھے جو ان کے پاس آ جاتے، اور بنی اسرائیل بقدر ایک دن کی خوراک کے انہیں لے لیتے۔ بہرحال بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی تھی کہ راہ مستقیم پر قائم رہنا، اعتدال سے نہ ہٹنا، مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرنا، حلال کو چھوڑ کر حرام اور جائز کو چھوڑ کر ناجائز کی طرف قدم مت اٹھانا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینے اور حق پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔